چیئرمین ڈاکٹر عبدالحی بلوچ بلوچستان کے ضلع بولان کی ایک پسماندہ تحصیل بھاگ کے دور افتادہ اور انتہائی پسماندہ علاقے چھلگری میں 1 فروری 1945 کو پیر بخش چھلگری کے ہاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مقامی ہائی اسکول بھاگ سے حاصل کی۔ میٹرک کے بعد مستونگ کالج میں داخلہ لیا، وہاں سے FSc کی ڈگری حاصل کی۔ 1960 کی دہائی میں ڈاؤ کالج کراچی میں داخلہ لیا، جہاں پر ان کے طلباء سیاست میں متحرک ہونے سے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو ایک مخلص ساتھی ملا اور وہ BSO کے پہلے بانی چیئرمین بنے۔ تاہم کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ مرحوم عبدالحکیم بلوچ BSO کے پہلے صدر تھے۔ بعد ازاں ڈاکٹر عبدالحی بلوچ BSO کے چیئرمین بنے۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز 1970 کے عام انتخابات میں بحیثیت طالب علم کے کیا۔ انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑا۔ ان کا مقابلہ خان آف کلات کے بیٹے شہزادہ یحییٰ سے تھا۔ شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک غریب سیاسی کارکن نے خان آف کلات کے خاندان کو شکست دی ہو۔ ایوان زیریں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کم عمر رکن قومی اسمبلی بنے۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ قومی اسمبلی کے ان بلوچ ارکان میں سے تھے جنہوں نے 1973 کے آئین میں کچھ ترامیم تجاویز کیں، جن میں قوموں کی تاریخ، ثقافت، زبان، شناخت اور بلوچوں کو حق خود ارادیت کی ضمانت دینا شامل تھے، مگر ان تجاویز کو آئین میں شامل نہ کرنے پر انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ یہ قیام پاکستان کے بعد 5ویں قومی اسمبلی تھی جس کا دورانیہ 1972 سے 1977 تک رہا، جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور حزب اختلاف نیشنل عوامی پارٹی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرنے لگے تو ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کو کراچی سے کوئٹہ جاتے ہوئے جہاز کے اندر سے گرفتار کر کے ایئرپورٹ سے تھانہ منتقل کیا گیا، جہاں سے ان کی اسیری کے تلخ دن شروع ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں 18 ماہ تک قید میں گزارنے پڑے۔ اسیری کے 20 ماہ بعد عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا۔ بلوچستان کی مچھ جیل میں بھی وہ پابند سلاسل رہے۔ بلوچستان کے نامور سیاستدانوں کے ساتھ وہ سیاسی جدوجہد میں شریک رہے، جن میں سردار عطا اللہ مینگل، میر غوث بخش بزنجو، نواب اکبر بگٹی، نواب خیر بخش مری اور ڈاکٹر عبدالصمد خان اچکزئی بھی شامل ہیں۔ نیشنل عوامی پارٹی کی پوری قیادت سیاسی منظرنامے پر موجود تھی۔ صوبے میں نواب اکبر بگٹی اور دیگر سیاسی زعماء، کوئی نواب، کوئی سردار، کوئی خان۔ ان کے بیچ نوجوان عبدالحی جو سیاسی، قبائلی، سماجی ہر حوالے سے سرداروں نوابوں کے مقابلے میں کمزور سے تھے، لیکن اس کے باوجود بلوچستان کے بڑے بڑے سردار ان کی بلند قامت جدوجہد سے شاکی خوفزدہ رہے۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے 1989 میں بلوچستان نیشنل یوتھ موومنٹ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی۔ 1988 میں بننے والی نیشنل الاؤنس میں انہوں نے بطور جنرل سیکرٹری اپنے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ اس الاؤنس کے سابق صدر، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر خان بگٹی تھے۔ بعد ازاں انہوں نے بلوچستان نیشنل موومنٹ بنائی۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صدر منتخب ہوئے۔ سردار اختر جان مینگل نائب صدر۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صوبے اور ملک میں سب سے زیادہ متحرک رہنے والے سیاسی کارکن تھے اور آخری عمر تک انہیں شہر میں پیدل سفر کرتے دیکھا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کبھی موٹر سائیکل، کبھی پیدل چلنے میں آر محسوس نہیں کی۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے طلباء سیاست سے آغاز کیا۔ ان کا شمار بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بانیوں میں سے ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کے تمام صوبوں سے ترقی پسند بائیں بازو کے طلباء اتحاد پاکستان فیڈرل یونین آف اسٹوڈنٹ کے مرکزی رہنما بھی رہے۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ طلباء سیاست کے بعد ترقی پسند رجحانات کی حامل نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہوئے۔ پختون اور بلوچ سیاسی رہنما ولی خان، میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ، میر گل خان نصیر کے سیاسی ہمسفر بنے۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کی آمریت کے خلاف بھرپور جدوجہد کی، جس کی وجہ سے انہیں 6 ماہ جیل میں رکھا گیا۔ 1970 کے عام انتخابات میں انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کے علاقے کلات کی قومی اسمبلی کی نشست سے الیکشن لڑا اور وہ خطے کی سابق حکمران خان آف کلات کے خاندان میں سے قریبی عزیز پرنس محی الدین کو شکست دی، جو 11 سال تک وفاقی وزیر بھی رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ اس وقت قومی اسمبلی کے ان ارکان میں سے تھے جنہوں نے 1973 کے آئین پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا۔ ان کو یہ اعتراض تھا کہ اس آئین میں پاکستان میں آباد قوموں کی تاریخ، ثقافت، زبان اور شناخت برقرار رکھنے کی ضمانت نہیں دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو سے اختلافات کے باعث انہیں ایک بار پھر گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاری 18 ماہ کے طویل عرصے پر محیط رہی۔ انہیں جیل میں صعوبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ نیب پر پابندی اور پھر ٹوٹ پھوٹ کے بعد عبدالحی بلوچ نے عبدالمالک بلوچ اور دیگر BSO کے سابق ساتھیوں کے ہمراہ 1987 میں تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل نوجوانوں کے لیے بلوچستان نیشنل یوتھ موومنٹ نامی تنظیم تشکیل دی۔ بعد ازاں یہ تنظیم سیاسی جماعت بلوچستان نیشنل موومنٹ میں تبدیل ہو گئی اور عبدالحی بلوچ اس کے پہلے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس جماعت نے
سرداری نظام کی مخالفت کی۔ عام انتخابات میں نواب اکبر بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل کے تشکیل کردہ اتحاد بلوچستان نیشنل الاؤنڈ کے پلیٹ فارم تلے انتخابات میں حصہ لیا اور کچھ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ BNM کی تشکیل کا بنیادی مقصد بلوچستان کی سیاست میں سرداروں کے اثر و نفوذ کو ختم کرنا اور یہی وجہ تھی کہ یہ جماعت بلوچستان کے مکران رینجن میں کافی فعال رہی، جہاں روایتی طور پر سرداری نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ بلوچستان کی سیاست میں اینٹی سردار سیاست کو متعارف کرانے والے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ تھے۔ بلوچستان میں یہ واحد شخص تھے جو نوابوں سرداروں کو کھٹکتے تھے۔ جب 2003 میں حاصل خان بزنجوکی بلوچستان نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ انضمام کے بعد نیشنل پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت تشکیل پائی تو ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کو مرکزی صدر منتخب کیا گیا اور وہ اسی پارٹی کے ٹکٹ پر وہ سینیٹر بھی منتخب ہوئے۔ البتہ 2013 میں نیشنل پارٹی کے قیادت سے اختلاف پر ڈاکٹر عبدالحی بلوچ ناراض ہوئے اور انہوں نے جولائی 2017 میں دوبارہ BNM کو فعال کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن کمی عرصے میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت تشکیل دی۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ پاکستان کے وہ واحد سیاستدان تھے جو بیک وقت بلوچستان میں سیاسی جلسوں سے 6 زبانوں اردو، بلوچی، پشتو، براوی، سندھی، سرائکی میں خطاب کرتے تھے اور اپنے پرجوش خطاب سے جلسوں کو گرما دینے پر قدرت رکھتے تھے۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے غریب سائلین متاثرین کے ہمراہ طویل فاصلے تک بھی پیدل سفر کرتے۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ حقیقی سیاسی لیڈروں کے لیے ایک مثال ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم لہڑی کہتے ہیں کہ جب ہم سابق صدر ایوب خان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے تو کراچی میں منظور گچکی بھی تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کو کراچی سے پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے بعد انہیں بلوچستان کے مچھ جیل میں بھیجا تو ان کی ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹر عبدالحکیم نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالحی کی رحلت نے انہیں ایک بڑا دکھی کیا ہے۔ بدقسمتی سے سیاست کی آڑ میں ہمارے اوپر اختیار، طاقت کے پجاری، دولت کے حریص اور شہرت کے لالچی مسلط رہے ہیں، جنہوں نے سیاست اور سیاستدان کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ 25 فروری 2022 بروز جمعہ کو حادثے میں ان کی وفات پر بلوچستان سمیت ملک بھر سے تعزیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ 26 فروری کو بزرگ سیاستدان ڈاکٹر عبدالحی بلوچ اپنے سفر آخرت کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی جدوجہد ملکی سیاسی تاریخ کا ایک روشن باب بن کر زندہ رہے گی۔ رپورٹ سرفراز آخوند کے ساتھ میں باسط آخوند، ABS نیوز کرخ۔